السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، یہ سٹوری ہے ایک ملک کے بادشاہ کی اور ایک جادوگر کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کی سرحدوں کے پار ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سلطنت تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی جسے دیکھ کر جنت کا گمان ہوتا تھا۔ وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ ہارون تھا۔ بادشاہ بہت بہادر، رحم دل اور نیک دل تھا۔ ساری رعایا بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کے دل میں ہر وقت ایک خیال رہتا تھا کہ کہیں اس کے دور حکومت میں کوئی شخص حق تلفی نہ ہو، کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سوئے۔ بادشاہ نے کسی عقل مند سے سنا تھا کہ جس شخص کے دور حکومت میں اس کی رعایا خوش نہیں رہتی، قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ بادشاہ روزانہ عام آدمی کا بھیس بدل کر رات کو سارے ملک میں گشت کیا کرتا تھا۔ کسی غریب کو دیکھا تو فوراً اس کی مدد کرتا۔ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی مدد کرنے والا ان کا اپنا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی سلطنت چھوڑ کر 2 سمندر پار ایک بہت ہی خوفناک پہاڑ تھا۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام شمس جادوگر تھا۔ اس نے پہاڑوں کے ارد گرد جادو کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ وہ بادشاہ کا بڑا پرانا دشمن تھا۔ جب وہ لوگوں کو رحم دل بادشاہ کی تعریف کرتے دیکھتا تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اس نے کئی مرتبہ بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس لیے مکار جادوگر کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بادشاہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وزیروں اور رشتہ داروں نے بادشاہ کو دوسری شادی کے لیے کہا، مگر بادشاہ نہ مانا، کیونکہ اسے ملکہ فرحانہ سے بہت محبت تھی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا۔ اس کی رعایا بھی بادشاہ کے لیے دعا مانگتی کہ اے اللہ، تو ہمارے بادشاہ کو بیٹا یا بیٹی عطا کر دے تاکہ سلطنت کا وارث پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر خدا نخواستہ بادشاہ فوت ہو گیا تو جادوگر سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ آخرکار اللہ نے ان سب کی دعا سن لی۔ ملکہ کے ہاں خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی، سرخ سفید گول مٹول بچی، بڑی بڑی آنکھیں اور نازک ہونٹ۔ جب مسکراتی تو ایسا لگتا جیسے پھول گر رہے ہیں۔ بادشاہ نے شہزادی کا نام ناز رکھا۔ شہزادی جو جو بڑی ہوتی گئی، اس کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیلتی گئی۔ ہر ملک کے شہزادے کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کرے گا۔ ایک رات بادشاہ نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی باغ میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی ہے۔ اچانک شہزادی نے دیکھا کہ ایک خوفناک پنجہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پنجہ ایک دم شہزادی کو لے کر آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ فوراً ملکہ کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو شہزادی واقعی غائب ہوتی اور ملکہ گہری نیند میں سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی بستر سے غائب تھی۔ کنیزوں نے محل کا کونا کونا چھان مارا لیکن شہزادی کو نہ ڈھونڈ سکی۔ ملکہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ بھی بہت پریشان تھا۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ ہو نہ ہو شمس کا ہی کوئی کام ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادی ناز کو ڈھونڈ کر لائے گا، نہ صرف اس کی شادی ناز سے کر دی جائے گی بلکہ پوری سلطنت میں آدھا حصہ دیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس اعلان سے بہت سے ملکوں کے شہزادے اور دوسرے لوگ شہزادی کو تلاش کرنے میں نکل پڑے۔ اب شہزادی کا حال
سنیے، شہزادی کو دو جادوگر شمس نے قید کر رکھا تھا، کیونکہ جب شمس کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب بادشاہ سے سخت انتقام لوں گا۔ اب وہ موقع کی تھا میں تھا کہ کب شہزادی اکیلی ہو اور وہ اپنا کام شروع کرے۔ آخر ایک دن موقع پا کر شہزادی کو باغ سے لے کر غائب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ اس رات شہزادی ملکہ کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف چاندنی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ چاند کی روشنی میں باغ کا منظر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ باغ میں گئی اور چہل قدمی کرنے لگی۔ جادوگر جو جادو کے آئینے سے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا، اس نے جب شہزادی کو اکیلے دیکھا تو فوراً اپنے جادو کے پنجے کو حکم دیا کہ شہزادی کو پکڑ لائے۔ پنجے نے پیچھے ہی شہزادی سے گردن کو دبوچ لیا۔ شہزادی اس اچانک آفت سے گھبرا گئی، لیکن جب اس نے خوفناک پنجے کو اور اپنے آپ کو اتنی بلندی پر دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ پنجہ اسے لے کر جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ جادوگر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب شہزادی کو کون چھڑانے آئے گا۔ جہاں اس نے پہلے ہی بہت سے لوگوں کو قید کر رکھا تھا، شہزادی کو بھی بند کر دیا۔ ادھر سب ملکوں سے شہزادے شہزادیاں تلاش کرنے لگے، لیکن تھک ہار کر واپس آ گئے۔ جب ملک فارس کے شہزادے نے یہ سنا کہ شہزادی ناز محل سے غائب ہو گئی ہے تو اس نے شہزادی کو ڈھونڈنے کی ٹھان لی۔ اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور شاہ ہارون کے پاس آیا اور اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شہزادی ناز کو تلاش کر آؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ چلتا رہا۔ سفر کرتے کرتے اسے 4 دن بیت گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک جنگل میں داخل ہوا۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شہزادہ سوچ رہا تھا کہ وہ رات کہاں گزارے۔ اچانک اس کو دور سے روشنی دکھائی دی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گھوڑے کو روشنی کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ شہزادہ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تم کہاں سے کس لیے آئے ہو۔ میں تمہیں ضرور کچھ بتاؤں گا، پہلے تم کھانا کھاؤ اور آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ شہزادہ کھانا کھا کر سو گیا کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا۔ دوسری صبح جب وہ بیدار ہوا تو بزرگ نے کہا، بیٹا یہ تلوار لو اور اپنا سفر شروع کر دو۔ جادوگر نے جادو سے پہاڑ کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر رکھی۔ اس تلوار کی نوک کو دیوار سے لگایا، اندر جانے کا راستہ خود بخود بن گیا، اور اس تلوار سے شمس جادوگر کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ شہزادہ بہت مصیبتوں کے بعد جادوگر کے محل میں پہنچ گیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب تمہیں میری ضرورت ہو تو تم مجھے آواز دے دینا تو میں آ جاؤں گا۔ جادوگر اپنے محل میں سویا ہوا تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ شہزادے نے موقع پا کر اچانک حملہ کر دیا۔ جادوگر کی گردن کاٹ کر جادوگر ایک دم زور سے آندھی چلی اور زلزلہ آیا، اور اس کے بعد آسمان صاف ہو گیا اور جادوگر مر گیا۔ اس نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا اور شہزادی کو ساتھ لے کر ملک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اسے گلے لگایا اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا، اور اپنے وعدے کے مطابق شہزادے خون کی شادی شہزادی ناز سے کر دی۔